اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، خواہران و برادران، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ 8واں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کا یہ 8واں خطبہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ 8واں خطبہ ایسے حالات جب پیدا ہو گئے اور بعض افراد کو دوبارہ بیعت کی طرف دعوت دی گئی اور بیعت میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی، تو آپ نے اس موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبہ نمبر 8 کہ جس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی جاتی ہے، کچھ اس طرح ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یزعم انہ قد بایع بیدہ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے صرف ہاتھ سے بیعت کی ہے، ولم یبایع بقلبہ، اور دل سے بیعت نہیں کی۔ فقد اقر بالبیع، تو بیعت کا تو بہرحال اقرار کر لیا ہے۔ وادعا الولیجہ، اب صرف دل کے کھوٹ کا ادعا کرتا ہے۔ فلیأتی علیہا بامر یعرف، تو اسے چاہیے کہ اس کا واضح ثبوت فراہم کرنا پڑے گا۔ وَإِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِي مَا خَرَجَ مِنْهُ، ورنہ اسی بیعت میں دوبارہ داخل ہونا پڑے گا جس سے نکل گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ خطبہ کہ جو نہج البلاغہ کی ترتیب میں 8ویں نمبر پر موجود ہے، یہ خطبہ صرف سید رضی علیہ الرحمہ نے نقل نہیں کیا، بلکہ سید رضی سے پہلے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اسے اپنی کتاب الجمل میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے جناب واقدی نے اپنی کتاب الجمل میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اس خطبے کو اگر ایک سرسری نگاہ میں بیان کیا جائے اور اس کا ایک مختصر تعارف کروایا جائے تو اس خطبے کے تعارف میں کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں کا جمع غفیر مسجد میں موجود تھا اور سب لوگ بیعت کر رہے تھے، تو اس وقت بیعت کرنے والوں کی صف اول میں کچھ افراد تھے
جنہوں نے مجمع عام میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت فرمائی تھی، لیکن جب اپنی دیرینہ آرزوؤں پر اوس پڑتے دیکھی اور دوسری جانب سے کچھ امید کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں، تو انہوں نے امیر المؤمنین سے علیحدگی کر کے بیعت توڑ ڈالی۔ اور جب لوگوں نے چاروں طرف سے سوالات کی بھرمار کر دی کہ بیعت کیوں توڑتے ہو، تو انہوں نے ان اعتراضات سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ بیعت ہم نے ہاتھ سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے، تاکہ جب اس خطبے کے بارے میں گفتگو کی جائے تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس خطبے کا پس منظر کیا ہے، پیش خیمہ کیا ہے، تاکہ تھوڑی سی ایک سرسری نظر ہم جب اس پر ڈال لیں گے تو ہمیں اس کے مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب یہ خبر امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ نے اس موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا کہ بہرحال فلاں شخص نے بیعت کا اقرار تو کر لیا، اس بات کا تو اقرار کر لیا کہ انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن انہیں اپنی اس بیعت پر قائم رہنا چاہیے، ورنہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیعت دل سے نہیں کی تھی تو اس پر انہیں کوئی واضح ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے ایک ٹکڑے کو سید رضی نے یہاں پر نقل کیا، اسی لیے وَمِن کلام اللہ یہاں پر یہ جملہ کہا ہے، یعنی آپ کا ارشاد گرامی آپ کے کلام کا ایک ٹکڑا، یعنی یہ پورا کلام نہیں ہے، مولا کائنات کے بیانیے کا ایک ٹکڑا ہے کہ جسے سید رضی نے انتخاب کر کے نہج البلاغہ میں جگہ دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یزعم انہ قد بایع بیدہ، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے صرف ہاتھ سے بیعت کی ہے، ولم یبایع بقلبہ، اور دل سے بیعت نہیں کی۔ اچھا، قد اقر بالبیعہ، تو مولا نے فرمایا تو بیعت کا تو بہرحال اقرار کر لیا انہوں نے کہ ہاتھ سے بیعت کی ہے، وادعا الولیجہ، اب صرف دل کے کھوٹ کا ادعا کرتا ہے، فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفْ، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے بیعت نہیں کی تھی تو انہیں اس کا واضح ثبوت فراہم کرنا چاہیے، وَإِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِي مَا خَرَجَ مِنْهُ، ورنہ قانون یہ ہے کہ اسی بیعت میں دوبارہ داخل ہونا پڑے گا جس سے نکل گئے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل سنت کے مکتب معتزلی سے تعلق رکھنے والے عظیم المرتبت عالم دین شارح نہج البلاغہ بڑے عظیم المرتبت عالم دین ہیں، نہج البلاغہ پہ بڑا کام کیا انہوں نے، بہت مشہور و معروف ان کی شرح ہے نہج البلاغہ کے اوپر، مکتب معتزلی سے تعلق رکھتے ہیں جناب ابن ابی الحدید معتزلی۔ اپنی شرح کے درمیان جب اس خطبے کی شرح لکھتے ہیں تو رقم تراز ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی فلاں شخص نے تو آپ نے زبیر سے فرمایا، توجہ کیجیے گا، آپ نے
ان فلاں صاحب سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دن میری بیعت توڑ ڈالو گے۔ تو انہوں نے کہا اپنے دل سے ہرگز اس طرح کا خوف نہ بٹھائیں، اپنے دل میں ہرگز اس طرح کا خوف نہ بٹھائیں، آپ کبھی بھی مجھ سے بیعت شکنی نہ دیکھیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے تم پر خدا ناظر و کفیل رہے، یہ سوچ لینا۔ تو جواب دیا جی بالکل، خدا آپ کی طرف سے مجھ پر ناظر و کفیل رہے گا۔ اس کے علاوہ جب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے مخالف نے انہیں کوفہ و بصرہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لینے کے لیے کہا اور نامہ لکھا کہ ان کے لیے اہل شام سے بیعت لے لی گئی ہے، تو اس وقت یہ عمرے کے بہانے سے امیر المؤمنین سے خدا حافظی کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت امیر المؤمنین نے ان سے کہا کہ تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے۔ انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم عمرہ ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو دوبارہ بیعت کرو، اور یہ لوگ نہایت تاکید کے ساتھ بیعت کر کے رخصت ہوئے اور چلے گئے۔ لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اب دوبارہ ہمیں میدان جنگ میں آمنے سامنے ملیں گے۔ توجہ کیجئے، اس کی تفصیلات جسے بھی دیکھنی ہو، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 سے 233 صفحے تک آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ اس کے باوجود بھی جب یہ افراد یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں بیعت کر کے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر گئے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری علی کے ساتھ کوئی بیعت ویعت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو لوگوں نے ملامت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے تو مجمع میں بیعت کی تھی۔ کہنے لگے ہم نے فقط ہاتھ سے بیعت کی تھی، ہماری بیعت دل سے نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں اس وقت یہ دندان شکن جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے صرف ہاتھ سے بیعت کی ہے اور دل سے بیعت نہیں کی، تو بیعت کا تو بہرحال تم نے اقرار کر ہی لیا ہے، اب صرف دل کے ادعا کی بات ہے، تو اس کا تمہیں واضح ثبوت پیش کرنا پڑے گا، ورنہ اسی بیعت میں داخل دوبارہ ہونا پڑے گا کہ جس سے تم نکل گئے ہو۔ اب یہاں پر ایک نکتے کی طرف توجہ رکھیے کہ مولائے کائنات نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا یہ اہم نکتہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ دل سے زبان سے بیعت کا اقرار، دیکھیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے جملوں پر اگر آپ غور کریں، یزعم انہ قد بایع بیدہ، کہ ہاتھ سے بیعت کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور دل سے بیعت نہیں کی، زبان سے بیعت کا اقرار کر رہے ہیں اور دل سے عدم بیعت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دل سے بیعت نہیں کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، بھرے مجمع میں صف اول میں رہتے ہوئے امیر المومنین کی بیعت کرنے والے یہ دعویٰ کر رہے تھے بعض افراد، اور مکہ جاتے ہوئے بھی جب امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم عمرہ ہی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ مطمئن رہیں، اور پھر دوبارہ بیعت کر کے گئے، لیکن وہاں سے نکلتے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے ہاتھ سے بیعت کی تھی اور دل سے بیعت نہیں کی تھی۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بڑے درس ہیں اس خطبے میں، توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ انہوں نے اس بات کا
تو بہرحال اعتراف اور اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے بیعت کی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم نے ہاتھ سے بیعت کی تھی، دل سے بیعت نہیں کی، خود ہی انہوں نے اپنی زبان سے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعتراف کر لیا کہ ان کا دل کچھ ہے اور زبان کچھ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ رہی بات یہ کہ انہوں نے دل سے بیعت نہیں کی اور صرف ہاتھ سے بیعت کی تھی، یہ صرف ایک ایسا دعویٰ تھا جسے ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح ثبوت فراہم کرنا ضروری تھا، ورنہ ان کا یہ دعویٰ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کیوں کہ دل سے بیعت نہیں کی تھی بلکہ صرف ہاتھ سے بیعت کی تھی؟ یہ دعویٰ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ کہنا کیوں شروع کیا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کون سا عامل کار فرما تھا؟ اس کا جواب بہت واضح ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے بیعت نہیں کی۔ وہ اس تاریخی حقیقت کا کس طرح انکار کر سکتے تھے کہ جسے سارے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ بالکل آزادانہ ماحول میں امیر المؤمنین کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے انہیں بالکل آزادانہ ماحول میں اپنی آنکھوں سے بیعت کرتے دیکھا تھا، تو جب انہوں نے بیعت توڑی اور لوگوں نے ملامت کی تو بیعت کرنے کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے جھوٹ کا سہارا لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے دل سے بیعت نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ اس طرح اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوئے کہ وہ اپنے اس جملے کے ذریعے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعلان کر بیٹھے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب امیر المومنین کی بیعت ہو رہی تھی تو بالکل ہر شخص بیعت کرنے میں آزاد تھا اور کسی بھی ایک فرد کو بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا گیا مولا کائنات کی بیعت کے لیے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض مشہور اشخاص نے آپ کی بیعت نہیں کی، لیکن امام نے ان کے لیے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی اور انہیں بیعت کے لیے مجبور بھی نہیں کیا۔ لہذا ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا دعویٰ اتنی آسانی سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ابن اسیر کا مطالعہ کریں آپ، تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ 191 پر رجوع فرمائیں تو تفصیلات آپ کو اس کی مل جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک قانون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے ملاحظہ فرمائیں۔ اقرار عقلاء ایک بنیادی قانون ہے۔ محترم سامعین اس پر توجہ فرمائیں گے، یہ ایک عقلی اور منطقی قانون ہے کہ عقلاء کا اقرار، جب عقلاء کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو وہ نافذ ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل مباحث ہیں، وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فقہی مباحث اور تمام عدالتی قوانین و ضوابط میں ایک بنیادی اور عقلی قانون تسلیم شدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کے بارے میں مخصوص شرائط کے تحت عقلاء کا اقرار حجت ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ کوئی معاہدہ کریں تو اس پر پابند رہنا ان کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ہم دل سے راضی نہیں تھے، صرف زبان سے ہم نے اقرار کیا تھا یا معاہدہ کی زبان سے کیا تھا، تو عدالت اور صاحب فہم معاشرے میں ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح اس کے دعوے کو قبول کر لیا جائے تو پھر تو ہر شخص اس کا جب دل چاہے گا وہ اپنے معاہدے سے یہی کہہ کر پھر سکتا ہے، اور پھر اس طرح نہ کوئی خرید و فروخت ہی کا معاہدہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ حکومتی معاہدوں کا کوئی اعتبار رہ جائے گا، اور نہ ہی شادی بیاہ کے عقد ہی معتبر رہ جائیں گے۔
جس کے نتیجے میں گھریلو زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی، یہاں تک کہ حکومتی معاہدے اور معاملات بھی تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ ایک عقلی قانون ہے۔ اسی نقطے کو سمجھ رہے تھے وہ لوگ کہ کوئی بھی ان کے دعوے کو قبول نہیں کرے گا، لیکن سادہ لو عوام کو غافل کرنے کے لیے انہوں نے اس کمزور دعوے کا سہارا لیا۔ وہ دراصل عوام کے اعتراض کے سیل رواں کے سامنے اپنے دعوے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح عوام کو غفلت میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن امیر المومنین نے غفلت کے پردے چاک کر دیے اور ڈوبتے سے وہ تنکا بھی یہ کہہ کر لے لیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کے لیے کوئی واضح ثبوت پیش کریں، ورنہ واپس اسی بیعت پر پلٹ آئیں۔ یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ بھی مناسب ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے انحراف کرنے والے کے بیان سے بہرحال یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے دل اور زبان کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے اسلام پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوی اسلام میں سچے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا دعوی اسلام بھی صرف زبان سے ہو اور دل قبول اسلام سے خالی ہو، جس کے قرائن تاریخ اسلام میں بکثرت دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ فرمائیں توجہ فرمائی آپ نے، تو بس یہ بات واضح ہو گئی ہے اس خطبے کی روشنی میں کہ بہرحال جب انسان وعدہ کر لے تو امیر المومنین نے دیکھیں اپنی بیعت سے انحراف کرنے والوں کو متوجہ کیا اور ان کی ملامت کی ہے۔ توجہ دلائیے کہ اگر تم زبان سے اقرار کر رہے ہو کہ مولا کائنات ہمارے امیر ہیں تو تمہیں اس بات پہ قائم و دائم رہنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ مولا کائنات کا زمانہ، جس زمانے میں میرے مولا نے یہ خطبہ دیا وہ گزر گیا، لیکن یہ خطبہ بہرحال رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، اور آج بھی مولا کائنات کا یہ کلام، یہ خطاب ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ یہ کلام ایسے ہی نہیں ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ اگر معاملہ امیر المومنین کو یہ بات ناراحت کرتی ہے، غم پہنچاتی ہے، اچھی محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں امیر اپنا مان کر اور پھر ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، ان کی ولایت کو مان کر اور پھر اس سے دوری اختیار کرے، یہ بات امیر المومنین کو اگر اچھی نہیں لگتی ہے تو آج اگر ہم مولائے کائنات کو اپنا امیر کہتے ہیں اور یقیناً دل سے بھی کہتے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اقرار کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ صرف زبانی اقرار تو نہیں ہے ہمارا، دل سے کہتے ہیں نا؟ اگر دل سے کہتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ زبان اور دل ایک ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے کتنا شامل کیا ہے۔ صبح سے رات تک ہم کھاتے ہیں، کماتے ہیں، زندگی کے بہت سارے امور انجام دیتے ہیں، بہت سارے کام انجام دیتے ہیں۔ زندگی میں کس جگہ پر ہمارے پاس مولا کائنات موجود ہیں؟ کس مرحلے پر ہم امیر المومنین کے کہنے اور فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں ہمارا حال بھی ویسا ہی تو نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں
لیکن دل ہمارے علی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا عمل کیا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو مولا کائنات کی چاہت ہے اسی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ اگر ہماری زبان پر علی علی ہے تو ہمارے دل کے اندر کتنا علی علی ہے، اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ جو ہماری زبان پر علی علی ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا نام جتنے ادب و احترام سے ہم اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں، کیا اتنے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کے امور میں امیر المؤمنین کی سیرت کو شامل کیا ہے؟ کیا اسی جوش اور ولولے کے ساتھ ہم امیر المؤمنین کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر جاری کیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں، معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خانوادگی زندگی میں کس حد تک ہم نے ان کی سیرت کو اپنایا اور ان کی بیعت پر، ان کی ولایت پر دل و جان سے کار فرما ہے؟ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، ہر شخص کو یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پس عزیزان محترم، یہ مختصر خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر پیام دے رہی ہے کہ مولا کائنات کا جب ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے تو اس پر ہمیں باقی رہتے ہوئے اور دل سے اس کا اقرار کیا ہے تو اسے ہمیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی پردہ غیب میں ایک وارث علی ہماری زبان، ہمارے دل، ہمارے کردار، ہمارے گفتار کا شاہد ہے اور ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور یہ عہد کرتے ہوئے، تجدید عہد کرتے ہوئے کہ یا فرزند رسول، اے دل بند مرتضی، اے نور نظر فاطمۃ الزہرا، ہم نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا ہے دل سے بھی، زبان سے بھی، اور انشاءاللہ ہم آپ کی ولایت پر علم و عمل کے ساتھ کاربند رہیں گے، اپنے بچوں کے اندر اس ہدیے کو بطور میراث منتقل کریں گے۔ ان کی تربیت اسی انداز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ خطبہ نمبر 8 تمام ہوتا ہے۔